بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بالشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں دو بڑی اہم چیز بیان کر رہے ہیں. ان کو سنیں اور زبانی یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور دیکھو ایک بہت یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جو پڑھیں اس کو دوسروں کو بتائیں. ہاں، دو بڑی اہم چیز ہے انسان کیسے اپنے آپ کو بدعت سے اور ضلالت اور گمراہی سے بچا سکتا ہے، اور فتنوں میں اس کا کیا موقف ہونے چاہیے. ہاں، فتنوں سے مراد یہ شرک، بدعت، کفر، یہ آج کا سیاسی فتنہ، دینی فتنہ، یہ سب. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھنا. ہاں، اچھی طرح سے ان الناس لو وقفوا عند محدثات الامور، اگر لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں، قائم رہیں بدعات کے پیدا ہونے کے بعد. آپ تو پہلے سے کتاب و سنت پر چل رہے ہیں نا، صراط مستقیم پر. جب کوئی نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو انہی صراط مستقیم ہی سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کی بنا پر مبتلا ہو جاتے ہیں. آخر جتنے پہلا فرقہ خوارج کو دیکھو، خوارج کی بدعت جب تک نہیں ایجاد ہوئی تھی سب ایک ہی راستے پر.
کوئی بدعت میں نہیں مبتلا تھا، لیکن جب بدعت موجود ہوئی، ایجاد ہوئی، خوارج نے عقیدہ اپنا پیش کیا تو بہت سارے لوگ وہیں سے ہو گئے. تو بہت تجربے کی اور بالکل حقیقت کی بات بتا رہے ہیں. وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھو، لو وعلم ان الناس لو وقفوا عند محدثات الامور، اگر لوگ اپنی جگہ صراط مستقیم پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، اور جو بدعات ایجاد ہوتی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہ کریں. ولم یتجاوزوا هذا الشيء، اور جب بدعتیں ایجاد ہوتی تو ان میں سے کسی چیز کو اپنانے اور قبول کرنے کی کوشش نہ کریں، تو کبھی انسان بدعت میں مبتلا نہیں ہوگا. آئی بات سمجھیں؟ جب بھی آپ دیکھیں گے دین کے نام پر کوئی تحریک اٹھتی ہے، کوئی جماعت بنتی ہے، جماعت کی دعوت دینے والا ایک ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں میں دیکھو ایک جماعت کی تنظیم، ایک تنظیم کے تحت پوری ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے. کوئی آسمان سے نہیں اترا، کوئی زمین پھوڑ کر کے نہیں نکلا، سب وہی ہیں جو پہلے موجود تھے. اگر اس بدعات کو لوگ قبول نہ کرتے تو بدعت مر جاتی، کوئی ادھر نہیں جاتا. اور اس کی ایک بڑی مثال دیکھو، آخر اسی ہندوستان میں سارے مسلمان تھے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کم وقت نے جب پہلے تو اپنے آپ کو ایک مجدد اور خادم اسلام پیش کیا، پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ ہم مسیحی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسیح بھیجنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں. سمجھ گئے نا؟ میں آیا ہوں. چونکہ ابھی تک مسلمانوں نے جو اس کو کہا کہ مسیح آسمان پر ہیں وہ غلط عقیدہ ہے، آسمان پر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ تو مر چکے ہیں اور ان کی قبر جو ہے وہ یہاں ہے، کیا کہتے ہیں، کشمیر میں. بتاؤ، حدیثوں کے اندر تو ہے کہ امام مہدی آئیں گے، تو کون ہوگا؟ میں ہی ہوں. دیکھیں اب کتنے لوگوں نے بات، وہی لوگ جو پہلے بدعت میں نہیں تھے، کفریہ شرکیہ بدعت ایجاد کی تو لوگ ہیں اپنی جگہ پر قائم نہ رہے، نکل گئے. تو ایک چیز تو یہ ہے، ہمارا کام کیا ہے، لوگوں کا کام کیا ہے، جب بدعت ایجاد ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کنارے ہو جائیں. اور اس کی ایک بڑی پیاری بات اہل علم نے کہا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی جس کا علم آپ کو نہ ہو، ہم کو نہ ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی نہیں علم ہے. تو ایسے موقع پر اس بدعت کو قبول کرنے کے بجائے اگر آپ طالب علم ہیں، کچھ سوچ بوجھے، لیکن وہ فوق کل ذی علم علیم، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہی نہیں معلوم ہے، تو چاہیے کہ پڑھا لکھا انسان جس کے پاس کچھ علم ہے، طالب علم ہے، علم کا شوق ہے، اس کو چاہیے فوراً اپنے سے بڑے، اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے بڑے علماء کی طرف کیا کرے، وہ رجوع کر لے کہ بھائی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں، آپ مشورہ دیں. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہمیں بات یاد آئی، آپ لوگ یاد رکھیں، دنیا کے اتنے بڑے محدث مولانا شمس الحق عظیم آبادی، مولانا شمس الحق عظیم آبادی، میاں صاحب سے کیا مراد ہے؟ پہچانتے ہو میاں صاحب کو؟ ہاں بولو کیا؟ میاں صاحب کے سب سے بڑے شاگرد نذیر حسین محدث دہلوی. اب تم لوگوں کو یاد ہو جانا چاہیے بیٹے اپنی پوری تاریخ، پوری تاریخ. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے شاگرد محدث گزرے ہیں ان میں ایک مولانا شمس الحق عظیم آبادی. عظیم آباد پٹنہ کا پرانا نام تھا.
پٹنہ کا پرانا نام تھا. اور پٹنہ میں دیانوا ایک قصبہ تھا، سٹی سے ٹاؤن سے ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، دیانوا، وہاں کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، مال دولت علم سب سے، اللہ نے خوب مال بھی دیا تھا. تو اپنے ہاں اپنا بڑی سی حویلی بنا رکھی، تو بڑی سی لائبریری، عرب کے بہت سارے علماء آتے تھے ان سے حدیث پڑھنے کے لیے. وہاں کہاں؟ پٹنہ. پٹنہ کا پرانا عظیم آباد. ہاں، اور عظیم آباد کے محلے ملے ہوئے گاؤں قصبہ تھا کنارے دیانوا، وہاں کے رہنے والے تھے. انہوں نے جب ابو داؤد کی شرح لکھنی شروع کی، دیکھو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ جیسے جو پڑھ رہے ہیں، جو علم سے جڑے ہوئے، اگر کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی نئی چیز آ جائے، اور آپ کے نگاہ میں وہ حق اور باطل، سنت اور بدعت اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ اپنے سے بڑے کی طرف رجوع کر لیں. کیوں آپ رجوع کر لیں؟ چونکہ آپ کے بارے معلوم ہے، ہاں یہ طالب علم ہے. ممکن ہے کہ آفس کا آدمی جو کبھی نہیں اٹھتا بیٹھتا عالم کے پاس، وہ آپ سے مسئلہ پوچھے، ارے یار بھائی آپ تو جاتے ہیں نا. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اپنے سے بڑے. اور اس کی مثال دے رہا تھا، اتنا بڑا عالم، انہوں نے ایک کتاب ابو داؤد کی شرح لکھنی. جتنی بڑی شرح انہوں نے ابو داؤد کی لکھی عربی میں، دنیا میں آج تک اتنی بڑی شرح اگر پوری ہو گئی ہوتی تقریباً 30 جلدوں کے اندر ہوتی، اور آج اگر چھپائی جاتی تو 60 یا 100 جلدیں اس کی بنتی. سنن ابی داؤد کی شرح اتنی بڑی، اس کا نام رکھتا غایت المقصود. غایت المقصود. جب یہ شرح لکھ رہے تھے سنن ابی داؤد کی، تو ایک حدیث آ گئی ایک جگہ، اس کا معنی مفہوم ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. سمجھ رہے نا؟ شرح لکھتے اب اس جملے کی شرح ان کے سمجھ میں نہیں آتی، کیا اس کا مفہوم ہے. اتنا بڑا عالم ہو کر کے اساتذہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس کو نشان لگا کے رکھے رہے. ایک جگہ علماء کا اجتماع تھا، تو وہاں وہ لے کے گئے اور بتایا کہ بھائی یہ ابو داؤد کی شرح میں لکھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اللہ اکبر. دیکھو اپنے سے بڑے. تو اس وقت مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ تھے، جو میاں صاحب کے پرانے شاگرد تھے. انہوں نے دیکھا اور کہا اس کا معنی یہ ہے. تو وہ جب شرح لکھی تو شارح نے، مولانا شمس الحق نے کیا لکھا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا نا، میں نے فلاں عالم سے پیش کیا تو انہوں نے یہ معنی بتایا. دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھو، اگر کوئی چیز اپنے سامنے آ جائے اور آپ طالب علم ہیں، ہم ہیں اور آپ، اگر ہم کو اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ وفوق کل ذی علم علیم کے تحت کسی بڑے عالم کی طرف، اپنے کسی ساتھی کی طرف رجوع کر لینا. سمجھے نا؟ واللہ ابھی ہم نے دیکھا ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں یہاں بھی، بلکہ ایک صاحب ریٹائر ہو کے چلے گئے ہیں، چنائی کے تھے، ابھی بھی وہاں ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں. کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے تو بتا دیں، اچھا معلوم نہیں ہم اپنا اور کسی سے پوچھ کے رکھتے ہیں. تو ہمیشہ سمجھ گئے نا، یہ ہم کہاں کس عبارت کا مطلب ہے؟ وَعَلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَوْ وَقَفُوا عِنْدَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهَا بِشَيْءٍ. قدم آگے نہ بڑھاتے، وہیں ٹھہر جاتے تو بدعات میں مبتلا ہونے سے محفوظ جاتے. اچھا، یہی وہ چیز ہے جو سورہ آل عمران کی آیت میں ہے. بہت پیاری دلیل. فتنے سے بچنا ہے، نئی نئی بدعات اور نئے نئے فتنے جو فرقے نکلتے، اگر ان سے بچنا ہے تو جو کتاب و سنت کی باتیں معلوم ہیں اس پر ڈٹے رہیں، اور کوئی نیا فتنہ، نیا فرقہ، نئی بدعت ہوتی ہے تو اپنے علم جو معلومات اس پر پیش کریں. اگر پتہ چل گیا کہ ہاں سمجھ لیا آپ نے اس کے اندر یہ خامی ہے، اسلام نہیں، یہ بدعت ہے،
بہت اچھی. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو فوراً اپنے سے، اپنے اساتذہ، اپنے دوست احباب وفوق کل ذی علم علیم کے کسی اور سے پوچھ لیں. اور یہی بچنے کے. چنانچہ دیکھو قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اے مسلمانوں، اس صحابہ کرام مخاطب نہ ہوتا، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ. ارے مسلمانوں، تم کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کی آیتیں پڑھ کے تم کو سنائی جاتی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن پاک کیا سنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان کون ہے؟ جب اللہ کی کتاب اور رسول تمہارے درمیان موجود، تمہاری دنیا میں کون انسان تم کو گمراہ کر سکتا ہے؟ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اگلی بات سمجھ میں؟ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو یاد رکھنا کہ جہاں کتاب و سنت سے انسان ہٹے گا وہیں گمراہ ہوگا، اور کتاب و سنت پر اگر عمل کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. ایک چیز سمجھ گئے نا بچے؟ بدعت کیا مطلب ہے؟ بدعت کب عام ہوتی ہے، بدعت کب ترقی پاتی ہے؟ جب لوگوں کے سامنے کوئی نئی چیز آئے اور لوگ اس کی تحقیق نہ کریں، اس کے اندر اچھا ہر بدعت اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبی لے کر کے آتی ہے. اگر اسی پر انسان متاثر ہو گیا تو حق چھوڑ کے کس کے پیچھے چلا گیا؟ باطل اور بدعت کو قبول کیا. بدعت جہاں ایک کے پاس تھی اب 1000 کے پاس ہو جاتی، اور اگر آپ ٹھکرا دیتے شاید وہیں ختم ہو جاتی. ایک تو یہ ہو گئی. نمبر دو بدعت کیسے، ایک تو سمجھیے بدعت کیسے عام ہوتی ہے؟ کب؟ جبکہ ہم لوگ اس کو پہچانے نہیں اور اس کو لوگ قبول کریں، اس کو کتاب و سنت پر کسیں اور اہل علم کی طرف رجوع کریں کہ واقعی یہ چیز جو ہے اس کا کوئی تعلق دین سے ہے کہ بدعت ہے. پتہ چل جائے گا تو آپ بدعت سے محروم رہ جائیں گے. ہاں، اور کہا جاتا ہے چنگاری کب تک بیٹے جلتی ہے؟ چنگاری آگ کب تک جلے گی؟ جب تک ڈالو گے، اور چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گی. بدعت کب تک ترقی کرے گی؟ جب اس کو لوگ قبول کریں گے اور بیان کریں گے. اگر اس کو کوئی نہیں قبول کرے گا تو بدعت وہیں ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز. اور کیسے بدعت عام ہوتی ہے؟ وَلَمْ يُعَلِّدُوا كَلَامًا مِمَّا لَمْ يَجِئْ فِيهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر لوگ، ایک چیز تو ہو گئی نا، اور اگر لوگ نئی نئی باتیں، نئے کلام ایجاد نہ کرتے. ولد کیوں؟ ماں کے پیٹ سے بچہ آتا نیا ہوتا ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ نئی چیز. ولم یعلدوا، اور لوگ اپنی طرف سے طرح طرح کی فلسفے اور منطق اور طرح طرح کی باتیں نہ کرتے. اب نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، نئی، اور اس کی مثال ہمیشہ گزر چکی ہے. جب تک عربوں کے پاس صرف کتاب اللہ سنت رسول، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو پڑھانا ہے، اسی کو سیکھنا، اسی کو سکھانا، اسی پر عمل کرنا، اسی کو پھیلانا ہے، کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوئی. لیکن جب یونانی فلسفہ اور ہندوستانی فلسفہ کا عربی میں ترجمہ کر دیا گیا، اب ایک نیا علم لوگوں کے سامنے آ گیا تو لوگ اس کو چھوڑ کر کے اس کو پڑھنے لگے. یہی ہوا نا پورا ایک سبب. اور اب سیدھا سادہ قاعدہ، اب علوم نقلیہ کے بجائے علوم عقلیہ کا رواج ہو گیا. اور نہ سمجھ میں آئے تو تم اپنے تئیں بتاؤ کہ جب تک انگریز ہمارے ہاں نہیں آیا تھا، سائنس اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں،
اس وقت آدمی سب کچھ اللہ ہی پہ سمجھتا تھا کہ بھئی اللہ کرتا ہے ہاں. اور آج بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کو ذرا دیکھو، اللہ کا گن گانے کی بجائے سارا گن کس کا؟ اپنا اور سائنس کا. اور چلتے 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 اب ایک بڑا طبقہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں آ گیا کہ اب کتاب و سنت ہر ایک کو کس کی کسوٹی پہ کسنا ہے؟ سائنس کے. جو چیز سائنس کے ساتھ ہے وہ تو حق ہے، جہاں سائنس کے خلاف ہوئی وہ کہتے ہیں. اب اپنا علاج کرنے کے بجائے وہ اس کا. یہی سر سید احمد خان نے کیا. سر سید احمد خان نے کیا. جو حدیث، جو قرآنی آیات، یہ سائنس، علوم عقلیہ انگریز اور مستشرقین کے اعتراض کے خلاف پڑھتی رہیں، سب کو ذبح کرتے رہے، طرح طرح کی تعویلیں کرتے رہے. ان معجزات کا انکار، معجزات کا انکار، کھلے کھلے معجزات کا انکار، سمجھ گئے نا. فرشتوں کا انکار، یہ کوئی انکار کرنے کی چیز سے؟ جب ہر چیز اپنے ہی سے ہو جاتی، ایک فطری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی دخل ہی نہیں. یہ ساری چیزیں کب انسان گمراہی میں جاتا ہے؟ جب کتاب و سنت کے علاوہ نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں. اور ایسی چیزیں جب ایجاد ہونے لگیں، اگر انسان کتاب و سنت پر ڈٹا رہے تو ہر طرح سے گمراہی اور فساد سے بچ جائے. معتزلہ کو دیکھیں، معتزلہ کو دیکھیں، قدریہ کو دیکھیں، مجسمہ و کرامیہ کو ذرا دیکھیں. یہ سب کوئی بھی کتاب و سنت کا عالم نہیں. سب وہ کس کے تھے؟ وہ علم کلام کے، فلسفے کے، منطق کے. جب وہ غیر عربی غیر شرعی عقلی علوم کا عربی میں ترجمہ ہوا، جواب ہوا، اسی کے پڑھے تو لوگ کسی نے صفات کا انکار کیا، کسی نے عرش کا انتظار کیا، کسی نے فرشتوں کا انتظار کیا، کسی نے تقدیر کا انکار کیا. تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یا انہوں نے کچھ کہا، یا انہوں نے ایسے کلام، ایسے اصول، ایسے ضوابط کا ایجاد کیا جس کے متعلق کوئی چیز نہ تو اللہ کے رسول سے منقول ہے اور نہ صحابہ سے کوئی چیز ثابت ہے. اللہ کے رسول سے بھی ثابت نہیں اور صحابہ سے بھی ثابت. نئی نئی چیزیں ایجاد کی. تو اگر ایجاد کیے تو بدعت میں جانا ہے. اگر ایسی چیزیں ایجاد ہوئی، انسان اپنی جگہ پر کتاب و سنت پر ڈٹا رہے تو کبھی بدعت کا رواج نہیں ہوگا. اگلی بات سمجھیں. اور غالباً اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرقے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. کوئی نئی چیز آئی، اس کو قبول کیا، ایک فرقہ بن گیا، پھر ایجاد کیا، فرقہ بن گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، انی تارکن فیکم، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں. جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑ رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. پکڑ رکھنے کا ایک مطلب تو ہے کہ عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بات سن رہا ہے، بڑی پیاری بات کہی، صرف پکڑنا نہیں ہے، عمل سے پہلے تو اس کو سیکھنے سکھانے کا. جو انسان کتاب و سنت پڑھتا پڑھاتا رہے گا، سیکھتا سکھاتا رہے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آج صرف عمل تو لوگ کر سکتے ہیں لیکن کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دوسرے لوگ اس کا کوئی بھی غلط معنی مفہوم بتا کر کے آپ کو ابھی بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ یہی ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا جو آتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت رکھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ آدمی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے، اتنا ہی کرنے کا پابند، اتنا ہی فرض اس پر کرتا ہے جتنے اس کے اندر طاقت ہے.
جب ہمارے اندر فجر کی اور عصر کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو ہمارے اوپر کیوں فرض ہوگی؟ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں جتنے کی طاقت ہو اتنا ہی کرو. دیکھو کتنی آسانی سے اپنے لیے بہانا. اور لوگوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کبھی یعنی پانچوں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہو، اور دلیل قرآن پاک کی آئے. اب یہی چیزیں ہوتی جو انسان کے اگر قرآن سنت سیکھا ہوتا، ایمان تو ہے لیکن کبھی کتاب و سنت کو سیکھا نہیں. اسی لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس آیت حدیث کا مطلب انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہما یترکتم فیکم شیئین اور امرین. دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو کہ گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ. تو صرف پڑھنا نہیں، ایمان رکھنا نہیں، بلکہ ان کا سیکھنا سکھانا. جب تک کتاب و سنت لوگ اخلاص کے ساتھ سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، عمل کریں گے، عمل کی دعوت دیتے رہیں گے، تب تک انسان گمراہ نہیں ہوگا. چلو یہ بات ہو گئی. اور یہیں سے ایک چیز یہ بھی آ گئی. آخر میں کیا کہا؟ ایسی باتیں، ایسی چیزیں بیان کرنے لگے جو لوگوں کو پیش کرنے لگے جو نہ تو اللہ کے رسول سے ہے اور نہ صحابہ سے. پتہ چلا کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے دور اور ان کے اقوال افعال اور ان کے منہج کو سمجھنا اور قبول کرنا بھی ضروری ہے. چلو یہ تو ہو گئی بات. آگے قال المؤلف وعلم انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا ان يجحد شيئا مما انزله الله او يزيد في كلام الله او ينقص او ينكر شيئا مما قال الله او شيئا مما تكلم به رسول الله فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلول في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. ایک دوسرا چپٹر. یہاں بھی بہت اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اچھا پہلا تو خود سمجھ گئے نا، پہلا کہ بدعتیں کیسے ہوتی ہیں، کہاں سے ہوتی ہیں، اور بلکہ بعد اہل علم نے کہا کہ اس میں تو آگے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت جو ہے وہیں تک محدود، اور جو معلوم نہیں اپنے بڑوں سے. اور اگر عامی آدمی ہے، جاہل آدمی، طالب علم نہیں ہے، کوئی بھی علم نہیں، عامی آدمی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ وہ بھی جس راستے پر چل رہا ہے، کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے، عالم تو نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے بھی کوئی نئی چیز آئے تو اس کا فریضہ کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وہ بھی قبول نہ کرے، جس نے جو کہہ دیا قبول کر لو، نہیں. اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس پر فرض قرار دیا ہے کہ کوئی چیز معلوم نہیں، اگر یہ معلوم نہیں کہ بھائی صحیح ہے یا غلط، بدعت ہے یا سنت، تو عامی آدمی کو بھائی چلو جو کہہ رہے ہیں کرو، باقی اللہ مالک ہے، ایسا نہیں. اس کا فریضہ ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم عالم نہیں ہو، تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے تو اہل علم سے پوچھ لو، اہل ذکر سے. اہل ذکر سے مراد کتاب و سنت والا. اگلی بات سمجھیں. لیکن اب اگر کوئی ایسا کرنے کے بجائے اس نے کوئی غلط راستہ اٹھایا تو انسان بدعت میں مبتلا ہو جائے گا. اب وہ غلط راستہ کیسے؟ نمبر 1، ہمارے بعد مشائخ نے کہا گمراہ ہونے کے لیے 2 ہی راستے ہوتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جائے، اگر انسان اس کو قبول نہ کرے تو صراط مستقیم پر. لیکن گمراہی کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس کچھ علم ہے
کچھ علم ہے، طالب علم ہے، سمجھ گئے نا، کچھ علم ہے، لیکن تھوڑا سا علم ہے، اس نے اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا، اور آج یہی نقصان ہے معلومات ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا اور سمجھا کہ ہم تمہارے پاس بڑی معلومات ہیں، ہم ہر ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، حالانکہ اتنا علم اس کے پاس نہیں۔ اور علم بھی ہے، جب بھی انسان کبھی اپنے سے بڑے عالم کا محتاج، ابو بکر سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ ابو بکر سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی، دادی کے میراث کا مسئلہ تھا، ماں نہیں تھی، ماں کی جگہ پہ کون تھی؟ دادی تھی۔ آئی، امیر المومنین میرا حق تو بنے گا نا، کیونکہ ماں نہیں تھی، میں دادی ہوں، اس کا کردار تو میں نے ادا کیا ہے، تو ماں والا حق کس کو ملے؟ پوتے سے ہم کو ملنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے کہا میں تو قرآن میں اور حدیث میں کہیں تمہارا حق نہیں پاتا، جاؤ گھر بیٹھو، تمہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ واللہ دیکھو، ابو بکر صدیق نے فتویٰ دے دیے اور وہ بوڑھی چلی گئی۔ اسی دن تھوڑے وقفے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت محمد ابن مسلمہ صحابی آ گئے، تو صدیق نے کہا دیکھو محمد کیسا زمانہ آ گیا، اللہ کے رسول کی جاتے ہی کیسا زمانہ آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دادی آتی حصہ وصول کرنے کے لیے، وراثت کا حصہ لینے کے لیے۔ کہا وہ کیوں؟ تو بتایا، کہا کہ آئی تھی، ماں نہیں ہے، مجھے حصہ ملنا چاہیے۔ تو محمد مسلم نے کہا کیا؟ کہا میں نے، صدیق نے میں نے بھگا دیا۔ میں نے کہا تو کوئی حصہ نہیں۔ کہا اللہ کے بندے امیر المومنین، اللہ کے رسول نے ماں کی عدم موجودگی میں ماں کا حصہ کس کو دیا وراثت میں؟ دادی۔ دیکھو، فوراً دادی کو بلایا، امیر المومنین نے کہا کہ نہیں امی جان تمہارا حصہ۔ دیکھو انسان کے پاس کبھی علم ہے، وفوق کل ذی علم علیم۔ اگر آدمی کے پاس، آدمی بڑا عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھ لیا، مفتی بھی سب کچھ، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے غیر سنت کو کیا سمجھ لیا؟ سنت سمجھ لیا۔ اور نمبر 2، انسان جہالت میں ہو اور علماء کی طرف رجوع نہ کرے تو یہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضلالت و گمراہی میں ہوتے ہیں، انہی سے بدعت کو عروج ہوتا ہے۔ چلیں اگلا چیپٹر، وعلم، اس کو بھی خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھو، انہ لیس بین العبد وبین ان یکون مؤمنا حتی یصیر کافرا۔ ایک بندہ اگر مومن ہے، مومن بندہ، مسلمان بندہ، اب اسے اسلام سے کوئی چیز نکال نہیں سکتی الا ایک انسان خود کفر کر ڈالے۔ بہت اہم بات بتا رہے ہیں، سمجھو پہلے کیا کر رہے ہیں۔ جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام پر آ گیا، روزے نماز کر رہا ہے، اب اس کو کوئی چیز اسلام سے نکال نہیں سکتی۔ واللہ ذرا سوچو، ہمارا تو منہج یہ ہے کہ کسی کو اسلام سے نکال نہیں سکتے، اور سب دنیا میں سب زیادہ بدنام کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگ سب کو کافر بنا کر کے اپنے مسلمان، یہ کہتے ہیں نا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سلف کا، اتنا زیادہ صاف ستھرا مذہب کسی کا ہی نہیں۔ یاد رکھو، انہ لیس بین العبد وبین ان یکون مؤمنا حتی یصیر، مومن کلمہ گو اسلام سے کوئی وہ کافر نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ
اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب کی کسی چیز کا انکار کر دے. آئی بات سمجھ میں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ گو ہم کبھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اسلام سے نہیں نکال سکتے. ہر حالت میں وہ مسلمان ہی رہے گا، الا یہ کہ وہ کسی اللہ تعالی کی نازل کردہ یا نبی کی سنت کے کیا کر دے، دین کی کسی بات کا انکار کرے. اللہ تعالیٰ کے نے جو کتاب شریعت نازل کی ہے اس کا وہ انکار کرے. کیا خیال ہے؟ سب یہی کریں گے نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب اس طرح سے سمجھو. یہ جب فرقے بن گئے تو فرقوں میں آپ پڑھ چکے ہیں. ایک فرقہ خوارج کا. خوارج کیا کرتے تھے؟ جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اختلاف سمجھ لیں گے تب مطلب سمجھ آئے گا. خوارج نے کیا کیا؟ جس نے بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم سلف کیا کہتے ہیں؟ نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب کرنے والا مجرم تو ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اسلام سے خارج نہیں. نمبر 1 زنا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن زانیوں کو اللہ کے رسول نے رجم کیا. رجم کے بعد جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ مائد اسلامی کی بھی پڑھی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو مرتد ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جب سارے لوگ مائد اسلامی کسے معلوم ہے نا، رجم کر کے جب آئے خالد بن ولید وغیرہ کسی کے بدن پر وہ کپڑے پر جب خون لگ گیا تھا ان کا، تو کیا کہا؟ نجس. کتنی بری موت دنیا سے مارا، یہی کہا نا، کپڑا ہمارا گندا جاتے جاتے کر کے گیا نجس. یہی کہا تھا نا. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ خبردار اس کو ایسے نہیں کہو. اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کو جنت کی نہروں میں نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہاں؟ پھر غامدیہ کی بات گزر چکی ہے، کتاب الجنائز میں پڑھ چکے ہیں. اللہ رسول نے اس کی جنازہ پڑھو. گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوئی تھی لیکن اللہ رسول نے اس کو پتا چل گیا گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اور بڑی مشہور روایت شراب ذرا دیکھو کتنی گھناؤنی چیز. صحابہ کرام کہتے ہیں، صحیحین کی روایت، شراب پیا آدمی مارا گیا، پیٹا گیا، کئی بار پکڑ کے لایا گیا. آخر میں سب لوگوں نے پٹائی کی، جھانس سی، کسی نے جوتے نہیں، کسی بڑا ذلیل کیا. اچھا مارا، حد تو جاری ہو گئی. ایک صحابی کے زبان سے کہہ رہا ہے لعنہ اللہ، کم وقت پر اللہ کی لعنت ہو، بے شرم ہے. اتنے بار پیا مارا جاتا لیکن وہ حیا نہیں. کیا کہا؟ لعنت اللہ علیہ. اللہ سن پر خبردار، دیکھو خبردار، لعنت نہیں بھیجنا. فإنه يحب الله ورسوله. شراب تو پیتا تھے لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا. ذرا سوچو، گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، اسلام سے خارج نہیں. اگر خارج ہوتا تو اللہ رسول نے کہتے نہیں وہ کیا تھا، نہ جنازہ پڑھواتے ہو نہ کہتے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا ہے. ای بات سنیں نا، یہ ہمارا سلف کا عقیدہ ہے. اور خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ اور آج تقریباً یہی ہے. عرب کو نعوذ باللہ، آج عرب حکام جو ہیں، چاہے سعودیہ کے ہوں یا کویت کے ہوں یا امارات کے ہوں، بحرین کے ہوں، آج ہمارے انڈیا پاکستان میں لوگ ان کو طاغوت کہتے ہیں. ہاں، طاغوت. سلمان ندوی کی تقریر سنو تو معلوم پڑتا ہے کہ اتنے بڑے کافر کوئی ہے ہی نہیں. یہی نا، یہی ہوتا ہے نا، مرتد ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، سمجھ گئے نا، طاغوت ہیں.
سمجھ نا؟ اب ذرا سوچو کتنی زبان درازی ہو جاتی ہے. اگر گناہ کبیرہ بھی کیا ہے تو اسلام سے خارج تو نہیں نہ ہوا. یہی خواجیز ہے. گرچہ خوارج کہتے ہیں ختم ہو گئے لیکن نہیں، خوارج یہی ہیں. ان کے عقیدے ان کی فتووں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہے کہ فرقے کے نام پر نہیں رہ گیا، لیکن بہت سارے فرقے ہیں جن کے اندر خوارج کی صفات پائی جاتی ہے. ایک چیز ہے. نمبر 2، دوسرا فرقہ ان کے مقابلے میں ہے، وہ کون ہے؟ معتزلہ. ہاں، امام حسن بصری خطبہ درس دے رہے تھے نا. واصل ابن عطا، میں نے کہا بات گزر چکی ہے، ایک بیٹھا تھا کم وقت، کسی نے پوچھا خارجی کہتے ہیں کہ جو انسان گناہ کبیرہ کرا اسلام سے خارج، مرجیہ کہتے ہیں کتنا بڑا بھی گناہ کر ڈالے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، کیا ہے ایسے؟ حسن بصری آپ کا کیا خیال ہے؟ تو واصل ابن عطا وہاں رہا، کھڑا ہوا. امام حسن بصری سے پہلے فتویٰ دیا کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا اسلام سے نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، 20 میں لٹکا رہ گیا، وہ یعنی نہ مسلمان رہا نہ کافر. اس کو کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلتین، 2 کفر، اب 2 ہی ہے، کفر یا اور یہ 20 میں ایک منزل اور، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. حضرت امام بصری نے کہا قد اعتزل عنا، یہ ہم سے اعتزال یعنی الگ ہو گیا، جا کے بیٹھا وہیں سے. اس فرقے کا نام کیا پڑا؟ معتزلہ. اب دیکھو خوارج نے کہا نکل گیا، بالکل کافر بن گیا. معتزلہ نے بھی کہا کہ کافر تو نہیں بلا لیکن مسلمان بھی نہیں رہ گیا. ہم سلف کہتے ہیں نہیں، مسلمان رہتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ فاسق اور فاجر، گناہ کیا، برائی کی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اب اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈالے، جتنے دن تک چاہے رکھے، پھر ان کو نکالے. جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اللہ ان کو کسی نہ کسی دن، بشرطے کی رائی کے دانے کے برابر ہے لیکن شرک سے ملا ہوا نہ ہو، خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ نکالے گا. یہ ہمارا عقیدہ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پورا ویسے معاف کر دے، اللہ رب العالمین کس کو دے. یہ کتنا صاف ستھرا، اسی کی طرف اشارہ کیا. اب بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا کہتے ہیں؟ آدمی بندہ لیس بین العبد و بین ان یکون مؤمنا، بندہ جب مومن بن گیا تو اب مومن کے سب سے، اسلام سے، مومنوں کے فہرست سے ہم اس کو کبھی نہیں نکال سکتے الا یہ کہ حتی یصیر کافرا، یہاں تک کہ وہ کافر ہو جائے. اور کافر کیسے ہوگا؟ اس کی کئی شکلیں. الا ان یجحد شیئا مما انزلہ اللہ، ایک شکل تو ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا، شریعت نازل کی، قرآن کے کسی حصے یا کسی شریعت کے حکم کو جا کر دے وہ انکار کرے. یاد رکھنا، کیا کر دے؟ انکار کریں. لیکن پھر ایک چیز یہاں سمجھو، انکار کرنا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے انکار تو نہیں کرتا، مانتا ہے، گردن جھک جاتی ہے، لیکن سستی کی بنا پر لاپرواہی کرتا ہے، حکم نہیں بجا لاتا. جیسے آج چلو دیکھ لو، بے نمازیوں کو دیکھ لو، نماز نہیں پڑھتا. اور اگر کوئی میں سمجھتا ہوں 70% سے زیادہ بے نمازی، 100 بے نمازی کو اکٹھا کریں اور ان کو نماز کی دعوت دیں، ان کو ڈانٹے، پھٹکارے، کچھ بھی کہے، اکثر بیشتر ویسا تو 100 میں سے سوائے 2-1 کے ہر ایک کی گردن کیا ہوتی ہے؟ جھکتی ہے. انکار. دیکھے یہ چھوڑ رہا ہے لیکن انکار نہیں کر رہا ہے.
تو یہاں انکار کی بات ہو رہی ہے، سستی یہاں ترک کرنے کی بات نہیں ہو رہی. بات سمجھ آ رہی نا؟ ایک انسان رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، فرض چھوڑ رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، تو اس کو سزا قاضی مناسب سمجھے سزا دے، سزا دے، اتنی سزا دے کہ روزہ رکھنے لگے. لیکن مرتد اس کو نہیں کہیں گے. کیوں؟ روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے. تو یہاں بات کیا چل رہی ہے؟ الا ان یجحد. اسی لیے جحود اس کو کہتے کیا؟ جحود کے معنی انکار، یعنی اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب اور شریعت کی کسی چیز کو ماننے سے، قبول کرنے سے انکار کر دے. اگر اس نے انکار کر دیا تو اسلام سے اب کہیں گے ہاں یہ انسان کیا ہے؟ مرتد ہے. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اب ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ یہ مرتد ہے. او جدید فی کلام اللہ، یا اللہ تعالی کے کلام اللہ میں، اللہ کے کلام میں کچھ اضافہ کریں، اضافہ کریں قرآن کی آیت میں، کچھ اور بڑھائے. نہیں یہ بھی ہے قرآن میں، یہ بھی قرآن ہے. کہا جاتا ہے جیسے شیعوں نے کہا پورا 10 پارے بکری کھا گئی ہے، بکری سنی رہی ہوگی. شیعہ ہوتی تو نہ کھاتی، یار سنی رہی ہوگی، سوچی ہوگی کھا ڈالو تاکہ ان کم وقتوں کو ملے نہیں. یار دیکھو یہی کفر ہے، یہاں یہی کفر ہے. کیوں؟ اس نے بڑھایا. اسی طرح سے گھٹانا، اور سنا ہوگا بھی آپ نے، یاد ہے یہ کیا کہتے 2002 کی بات نہیں، 92 کی میرے خیال سے بات ہوگی. 11 کب ہے؟ 2002. 9/11 کیا ہے؟ کچھ ہے نا؟ 2011 ہے؟ نہیں 2002 ہوگا. 2002 ایک ہے. ہاں ہاں وہ تھا. اور اس کے بعد ہاں 2000، ہاں 2001، 11 تو جب یہ سارے مسائل ہوئے تھے اور سارا الزام مسلم ملکوں پر لگایا گیا، یا اس کے کچھ آگے پیچھے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں نے، امریکہ نے کسی سے مل کر کے کویت وغیرہ کے علاقے میں کچھ قرآن جلا نہیں اتارا تھا. اس کے اندر 13 سورتیں اور بنائی تھی، سورۃ الایمان، سورہ کذا کذا. یاد پڑتا ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ ہاں تو کہنے لگے 11 سورتیں قرآن کی اور ہیں، اور اس میں کسی کا کتاب الایمان، کسی کا یہ اس طرح سے. اللہ اکبر. اور یہ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ نیا قرآن. اللہ اکبر. تو دیکھو اب یہاں کیا کر رہا ہے؟ زیادہ کر رہا ہے. قرآن کی میں جتنا ہے اتنا ہی، یا اس کو کچھ گھٹائے، اس کو کچھ گھٹائے، قرآن کی کسی آیات کو نکالے اور ایک نیا قرآن تیار کر. بھائی یعنی یہ ساری آیتیں کینسل ہو گئی ہیں، یہ بھی کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. اس سے انسان مرتد ہو جائے گا. اور یونکر شیئا، یا ایسی کسی چیز کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کرے. اور شیئا مما تکلم بہ رسول اللہ، یا ایسی چیزیں جو نبی علیہ السلام بیان کرتے تھے. ایسی تمام صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ انسان کافر ہو جائے گا. قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، اللہ اس کے رسول کے بہت اور کسی بات کا انکار، اس طرح سے سب کیا ہو جائے گا؟ اس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جائے گا. لیکن اگر لاپرواہی، سستی سے چھوڑ دیا ہے تو کافر نہیں ہوگا. اس کو کہیں گے فاسق ہے، فاجر ہے.
یہ اصل میں عقیدہ ہے. اس عقیدے کے ذریعے تردید کی جا رہی کن کی؟ خوارج اور معتزلہ، یا جیسے جماعت المسلمین وغیرہ ہندوستان، انڈیا، پاکستان سے پیدا ہوئی جماعت المسلمین، نہیں جانتے ہوگے تم لوگ. جماعت المسلمین نکلی تھی، ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ختم کرنے کا ایک سبب خلیج میں ہم کو بنایا. جب ہم آئے ہیں تو یہاں سب تقریباً بہت سارے انڈین، پاکستانی اور خاص طور پر لوگ اہل حدیث ہوئے تو سب چلے گئے تھے. یہ جماعت المسلمین کراچی سے نکلی تھی، اور ان کا بانی جو تھے اتنا، یعنی امام بخاری کو بھی شیعہ کہتا تھا، احمد بن حنبل کو بھی شیعہ کہتا تھا، بدعتی کہتا تھا احمد بن حنبل کو، اور کہتا تھا دنیا میں صرف 1.5 مسلمان ہیں، ایک میں ہوں آدھا البانی. البانی بھی آدھے پورا مسلمان ہے. البانی در سوچو، کسی کے یہاں نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، سلام بھی نہیں، سب کافر سمجھے، سب کو مرتد. تو بہرحال کافی دن تک بحث ہوئی، ختم ہوا. اب تو توبہ کیا لوگوں نے، بہت سمجھانے کے بعد بحث ہوا. بحث مباحثہ کے بعد تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں انکار کر دینے والے. عذاب قبر کا انکار، عذاب قبر کا انکار واضح طور پر، کچھ نہیں جھوٹی چیزیں ہیں. اولیاء اللہ کی بہت ساری کرامتوں کا انکار، سمجھ گئے نا. ہر وہ چیز جس کو لوگ سمجھنے غلط استعمال کریں اس کو کیا ہو غلط قرار دیتے. تو یہاں کہا جا رہا ہے ہاں ایسی حالتوں میں ان کو کیا کہیں گے؟ یہ اسلام سے خارج. ورنہ کسی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہوگا مسلمان ہوگا، ہم اس کو برا کہیں گے، فاسق کہیں گے، سمجھ گئے نا، غلط کہیں گے، لیکن اسلام سے مرتد اس کو نہیں کہیں گے، اسلام سے خارج نہیں کہیں گے. فاتق اللہ، فاتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے بندو. وانظر لنفسک، اپنی فکر کرو. وإیاک والغلو فی الدین، اور دین میں اپنے آپ کو غلو سے بچانا. فإن لیس من طریق الحق فی شیء، کیونکہ غلو کا حق سے کوئی تعلق نہیں رہتا. اب یہاں جو بات چل رہی ہے کہ کلمہ گو جو مسلمان ہوتا ہے، کلمہ گو ہے، اس کو اسلام سے خارج نہیں کریں گے، مرتد نہیں قرار دیں گے جب تک کہ کوئی کفریہ عمل نہ کر ڈالے. کفریہ عمل کر، وہی چیز آپ سمجھے، اگر کوئی کفریہ عمل کرتا ہے تو اس کا اسلام سے اس کو مرتد کہا جائے گا. بعض اہل علم نے کہا اسلام سے خارج کر دینے والی یا مرتد ہو جانے والے اسباب میں سے 4 بڑے اہم ہیں. 4 بڑے اہم ہیں، ان کو سمجھ لیں. القول، ایک تو القول، فعل، اعتقاد، شک. ایک تو قول کے ذریعے، دوسرے فعل کے ذریعے، تیسرے اعتقاد کے میں، چوتھے شکوک و شبہات میں. 4 ہو گئے نا، بالکل الگ الگ 4. قول، فعل، اعتقاد، شکوک اور شبہات. یہی 4 مین ہیں اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں. جو مین کیا ہیں وہ، باقی اسی سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. آئیں یہ 4. سب سے پہلے کیا ہے؟ قول. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان ایسی بات کرے، ایسا قول اپنے زبان سے نکالے، ایسی باتیں کریں جن باتوں کے ذریعے انسان کفر میں شامل ہو جائے. ای بات سمجھ میں. مثلا انسان اپنی زبان سے کفریہ کلمات کریں، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرمایا والا قالوا کلمۃ الکفر. دیکھو
انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ کفریہ کلمات کہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد وہ کفر کر ڈالے. یہ نوٹ کر لو، تمہارے آیت نہیں ہے، نوٹ کر لو. سورۃ التوبہ 74 آیت نمبر 74. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. ٹھیک ہے نا؟ پتا چلا کہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کلمات کے کہنے سے قصدن اور ارادتن اگر کریں گے تو ان کلمات کفریہ استعمال کرنے کی بنا پر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. جیسے انسان غیر اللہ سے استغاثہ کرے، غیر اللہ سے استغاثہ کرے، ایسی چیزوں میں ان کو پکارے جس کی قدرت ان کے اندر نہیں. مثلا بیماری میں یا مشکلات میں، بیماری میں انسان کہیں ادھر ادھر مشکلات میں ہے. اب اگر غیر اللہ کو پکارتا ہے یا جنوں کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، علی کو، پیران پیر کو، دستگیر کو، خواجہ اجمیر کس کو بلاتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ کلمہ کفر ہو گیا، کلمۃ الکفر. وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر. ایسی چیزوں میں یہاں ذرا نقطہ. اچھا بھائی، آپ کو پانی پینا ہے تو اپنی ماں سے کو پکارتے ہیں، اپنی بیوی کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو تو آپ بھی پکارے، مانگا نا اس سے. تو اس لیے یہ چیز یاد رکھو، اس میں کیا ہے، یہ بہت فلسفی استدلال ان کے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے غیر اللہ کو پکارنا ایسی چیزوں میں جس کی ان کے اندر قدرت نہ ہو. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک دوسرے سے الفت محبت، ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسے اختیارات دیے ہیں، محدود اختیارات کی ایک انسان اپنے دوسرے انسان کا فائدہ پہنچا سکتا ہے. گر گیا ہے اٹھا سکتا ہے، راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، سمجھ گئے نا، راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، اپنی گاڑی پر بیٹھا سکتا ہے، مصیبت بیمار ہے ہاسپٹل تک پہنچا سکتا ہے. کچھ مدد کی، یہ آپس میں ایک نظام کو برقرار رکھنے اللہ نے اختیارات دیے ہیں. ان میں پکارنا کوئی شرکیہ عمل نہیں ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالی نے نبی، پیغمبر، ولی، فرشتوں تک کسی کو اختیار نہیں دیا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایسی چیزیں جو کسی غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کسی غیر اللہ پیر فقیر کے اندر اس اختیار کو سمجھ کر کے اس کو پکارا، یہ کیا ہے؟ شرک. مثلا ابھی ایک صاحب ہیں، 15-20 سال ہو گئے، بچے نہیں پیدا ہوئے. ہاں دیکھو، ابھی بچے نہیں ہوئے. چلو دیندار ہیں بیچارے، بچے نہیں پیدا ہوئے. کہنے لگے، آفس میں ایک شیعہ کام کرتا تھا، شیعہ، اس کو پتا چلا تو اس نے کہا، بھائی دیکھو ہمارے ساتھ چلو، صرف ایک جھنڈا ہے، ایک کچھ کرنا نہیں، کچھ وہاں ایک جھنڈا ہے، اس کو ذرا چوم لو اور وہیں ایک سجدہ کر لو، اتنے بچے دیں گے کہ میاں بیوی تم پریشان ہو جاؤ گے. دیکھو یہی ہے.
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ ہے کفر. ایسی باتیں انسان کرے تو یہ اس کے کلمات جو ہیں وہ کفریہ کلمات ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو وہ بھی بڑا اچھا تھا. اچھا ہمیں اتنی کی ضرورت ہے پھر تم ہی چلے جاؤ. ہمیں اتنی کی ضرورت ہے کہ سنبھال نہ سکو وہ چلے جاؤ. تو دیکھو آج واللہ یا غوث پیران پیر ساری مشکلات کے لیے یہی چیزیں ہیں. کل اسی طرح سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں کلمے کفریہ جو ہیں القول ہے نا، کفریہ کلمات اگر آپ کسی مجبوری کے بنا پر جان بچانے کے لیے کوئی ایسے حالات آ جائیں زبردستی آپ سے کہلوایا جائے کہہ دیں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. نہیں سمجھ، یہ قصدن اختیار پسند. لیکن اگر اجباراً زبردستی آپ کے ساتھ کوئی کرے، اور ابھی تو آپ کے ملک میں کافی ضرورت پڑ گئی تھی، کیا جے سری رام کی سیا رام، ہاں کافروں، اگر کسی نوجوان تم نے کہلوا بھی لیا تو مسلمان کافر نہیں بن جائے گا. سمجھو یہ بہت ضروری چیز ہے. کیوں؟ قرآن پاک کی آیت سورۃ النحل اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. بعض صحابہ کرام کو پکڑ کر کے زبردستی بتوں سے کو پکروایا گیا، اور صحابہ بعد میں بہت پریشان ہوئے. اللہ نے آیت نازل کہ نہیں، تم نے قصدن پسندیدگی سے نہیں، تم سے زبردستی کہلوایا گیا. اگر دل میں تمہارے توحید پر اطمینان ہے، کفار زبردستی کہلوا لیں گے تو کافر نہیں بنو گے. الا من اکرہ، یہ قول. اسی طرح سے غیر اللہ کو پکارنا، بہت ساری چیزیں ہیں. میرے خیال سے پھر آئندہ انشاءاللہ یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. مرتد کیسے بن جاتا ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. چلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. أشهد أن محمد رسول الله.